مسرور زغرا، اسسٹنٹ پروفیسر CM کالج دربھنگا، مواد برائے سیمسٹر سوم، موضوع کلیم الدین احمد کی تنقید نگاری۔ آپ دیکھیں کہ ہم جب تنقید کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں یا پھر کسی مخصوص نقاد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو فقط اس نقاد کے متعلق ہی معلومات فراہم کر لینا کافی نہیں ہوتا ہے۔ یہ لازمی ہے کہ ہم اس تنقید نگار کی تنقید نگاری پہ گفتگو کرنے سے قبل اس کے عہد میں، اس کے زمانے میں تنقید نگاری کا جو مزاج رہا ہے، جو معیار رہا ہے، ہم اس پہ بھی گفتگو کریں اور اس زمانے میں تنقید کی صورتحال کیا تھی۔ آپ سمجھ رہی ہوں گی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے تنقید کے موضوع پہ گفتگو کی تو ہمیں اس سے قبل کیا حالات تھے اور اس زمانے میں تنقیدی معیار کیا تھا یہ جاننے کی ضرورت ہے، بلکہ ہم اگر کسی بھی شعبے میں بات کریں گے، کسی بھی موضوع کے حوالے سے بات کریں گے تو ہمارے لیے یہ لازمی ہے۔ خیر، اب میں آتی ہوں اپنی گفتگو کی طرف، اپنے اصل موضوع کی طرف۔ آپ دیکھیں کہ کلیم الدین احمد نے جس عہد میں تنقید نگاری شروع کی ہے تو اس زمانے میں تنقید کا کوئی خاص سرمایہ موجود نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کوئی مضبوط روایت رہی۔ میر سے آزاد تک اردو تنقید کا سرمایہ فقط تذکروں تک ہی محدود تھا اور حال ہی سے تاحال مغربی ادب سے استفادے کی روایت مضبوط ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود تنقید کے سرمایے میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو پایا۔ اب ان نکات کی روشنی میں آپ یہ دیکھیں کہ کلیم الدین احمد ایک ایسے نقاد ہیں جنہوں نے ادب میں رائج مروجہ اقدار سے کسی حد تک انحراف کیا اور اسے فقط حظ حاصل کرنے کا ذریعہ ہی نہیں سمجھا ہے۔ کلیم الدین احمد نے سب سے زیادہ اپنی تنقید میں مغربی اصول تنقید سے فائدہ اٹھایا۔ کلیم الدین احمد وہ پہلے نقاد ہیں جنہوں نے اپنی تنقید میں بے لچک رویہ اپنایا۔ وہ کبھی تنقید میں رنگین بیانی اور انشا پردازی کے قائل نہیں رہے اور اسی انشا پردازی کو بنیاد بنا کر ہی کلیم الدین احمد نے آزاد پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آزاد کی تنقید کا سب سے بڑا عیب ان کی انشا پردازی ہی ہے۔ کلیم الدین احمد کے یہاں سوچنے کا اپنا ایک انفرادی ڈھنگ ہے۔ یہ جو انفرادیت پائی جاتی ہے ان کے یہاں اور یہ جو کہنے کا ایک مخصوص طریقہ ان کے یہاں ہے، جو خاص لب و لہجہ ہے اور جس نے ان کے اسلوب میں بلا کی کاٹ اور شگفتگی پیدا کر دی ہے، ان کے انداز تحریر میں ان کی شخصیت کا حوالہ، نیم خطابیہ انداز اور تکرار کا وتیرہ جو پایا جاتا ہے، وہ ان کے اسلوب کو ایک نئی زندگی، ایک نئی نشانی، ایک نیا مقام عطا کرتا ہے۔ کلیم الدین احمد کی ایک مشہور کتاب ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ اردو تنقید پر ایک نظر۔ اس کے ذریعے کلیم الدین احمد نے ایک اہم کام یہ انجام دیا ہے کہ اردو کے پرانے تذکروں کی ادبی اور تنقیدی قدر و قیمت متعین کی۔ وہ ان تذکروں کو تنقیدی کتاب کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اپنے مطالعے اور تجزیے کے بعد کلیم الدین احمد جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ آب حیات اور شعر الہند جیسے تذکروں میں اطمینان بخش تنقیدی مواد نہیں ہے، بلکہ ان تذکروں میں شاعروں کی زندگی کے کچھ حالات ہیں اور ان کی شاعری کی فضا اور ان کے زمانے اور ماحول کا بس خال خال ہی تذکرہ ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب تذکروں کی بات آتی ہے تو تذکروں کے حوالے سے کلیم الدین احمد کا یہ خیال ہے کہ
وہ تحسین، تقریض یا تنقیص کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسے تنقید نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیں، تقریض یعنی کہ اس میں مصنف کی تعریف کی گئی ہو، اس کے کلام کی تعریف کی گئی ہو، ممکن ہے۔ تنقیص یعنی اس کے عیب کی نشاندہی کی گئی ہو، اس فن پارے میں پائے جانے والے عیب کی، خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہو۔ سب کچھ اس میں موجود ہو سکتا ہے، لیکن ہم تذکروں کو تنقید سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں کہ کلیم الدین احمد نے شروع سے آخر یعنی ازل اول تا امروز صرف تنقید نگاری کی پرکھ کا فریضہ انجام دیا ہے، بلکہ یہ کاوش بھی کی ہے کہ تنقید کے اصولوں میں جامعیت لائی جائے، اور جامعیت کے ساتھ ساتھ جب تنقید لکھی جائے تو اس طرح لکھی جائے کہ وہ نہ تو سطحیت اور جانبداری کی شکار ہو، اور نہ ہی اس میں تنقید کا کوئی اصولی پہلو نظر انداز ہونے پائے۔ آپ دیکھیں کہ تنقید کو کلیم الدین احمد ایک فن قرار دیتے ہیں، اور بالفاظ دیگر تنقید تخلیق کی تجدیدی کاوش کا نام ہے جو فنکاروں کے فن کی تلاش کرتی ہے، موضوع اور ماہیت کے مختلف گوشے اجاگر کرتی ہے، اور اپنے ہم عصر فن پاروں سے موازنے کا فریضہ بھی انجام دیتی ہے۔ کلیم الدین احمد کے نظریے کی بات کریں تو وہ شاعر اور ادیب کے تجربوں میں انفرادیت اور پائیداری کے قائل ہیں۔ کلیم الدین احمد کی شخصیت تنقید کی دنیا میں اپنی ذات سے ایک انجمن رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے کئی مثبت اور خوشگوار پہلو بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کلیم الدین احمد کے یہاں تنقید میں جو عمق یعنی جو بلندی، جو سرفرازی پائی جاتی ہے اور جو علمیت پائی جاتی ہے، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ مولوی عبدالحق ان کی تنقید کو محض ایک طرز سے زیادہ کچھ اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہے، اور ادب میں آپ کبھی بھی کسی بھی لمحے، کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے میں کسی بھی نقاد کو یا کسی بھی مصنف کو کسی مخصوص، کسی مروجہ، کسی رائج جو اقدار ہیں یا جو خیالات ہیں اسی پہ قائل کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ ہر مصنف کو، ہر نقاد کو اپنی رائے قائم کرنے کا، اس میں انفرادیت پیدا کرنے کا، یا اس میں تجدیدی کاوش کرنے کا، یا پھر کچھ نئے گوشے پیدا کرنے کا حق رہا ہے اور حق رہے گا۔ اب دیکھیں کہ کلیم الدین احمد مغربی ادب سے اپنی تنقید میں اتنے متاثر نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہر فن پارے میں، یا یہ کہہ لیجیے کہ اپنی ہر کتاب میں، انہوں نے اس طرح سے اردو تنقید نگاروں یا پھر اردو کے نقادوں اور اردو میں موجود فن پاروں کا انہوں نے ہر قدم پہ موازنہ انگریزی ادب سے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور دیکھیں، آپ سب سے بڑی بات، انسان کی نفسیات زندگی کے ہر مقام پہ کارگر ہوتی ہے، اور کلیم الدین احمد بھی ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام انسان ہی تھے، اور ان کی بھی اپنی نفسیات تھی، اور یہ نفسیات جو ہے وہ زندگی کے ہر کام میں ایک طرح سے غالب ہوتی ہے، لاشعوری طور پر ہی صحیح۔ تو کلیم الدین احمد نے بچپن سے لے کر عین شباب تک جو سب سے زیادہ مطالعہ کیا وہ انگریزی ادب تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جس کے قریب ہوتا ہے اسے متاثر زیادہ ہوتا ہے۔ کلیم الدین احمد چونکہ انگریزی ادب سے ان کا تعلق رہا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اچھائیوں سے وہ مرغوب ہوئے، اور وہ اس سے متاثر ہوئے، اور اس کو پڑھنے کے بعد ایک یہ کہا جائے کہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے کے بعد، آسمان میں موجود ستاروں اور سورج سے ملنے کے بعد، کہکشاں سے ملنے کے بعد، انجم سے ملنے کے بعد، جب انہوں نے
اردو ادب کا مطالعہ شروع کیا، اردو کی تنقید کا مطالعہ شروع کیا، اردو فن پارے کا مطالعہ شروع کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ اچانک آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں آ گئے ہیں، اور جتنا فرق آسمان کی بلندی سے زمین کی پستیوں میں ہوتا ہے، کلیم الدین احمد نے بالکل ویسا ہی فرق محسوس کیا انگریزی ادب میں اور اردو ادب میں۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنا تضاد محسوس کیا انہوں نے، اتنا فرق محسوس کیا، تو پھر اس کا اثر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پہ تو ظاہر ہونا تھا، لہٰذا انہوں نے اس کا اظہار ہر گام پہ کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود کلیم الدین احمد اپنی تنقید میں انگریزی ادب سے صرف متاثر ہی نظر نہیں آتے ہیں، بلکہ کچھ نقادوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ تنقید لکھتے ہوئے مغربی ادب سے مرعوب ہو جاتے ہیں، اور شاید اس کے پیچھے ان کے اخلاص کی کار فرمائی اردو کے حوالے سے یہ ہو کہ ہمارا اردو ادب بھی انگریزی ادب کے معیار کا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، یہ بڑی پتے کی بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک ڈاکٹر سرجن بنتا ہے، جب ایک وکیل پیشہ ور وکیل بنتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے شعبے میں کچھ نئی طرز ایجاد کروں اور کچھ نیا گوشہ پیدا کروں، ہے نا۔ ہر شعبے کا یہ مزاج رہا ہے، بلکہ یہ کہیے کہ اس کا تقاضا ہی یہ رہا ہے۔ تو لہٰذا جب کلیم الدین احمد اس پیشے سے وابستہ ہوئے، جب انہوں نے تنقید نگاری کے پیشے کو اختیار کیا، یا کہیے یہ روش انہوں نے اختیار کی، یا یہ راہ انہوں نے اختیار کی، تو انہیں بھی یہ احساس پیدا ہوا کہ جب میں نے اس راہ پہ قدم رکھا ہے اور ادب کی دنیا میں قدم رکھا ہے، تو یہ میرا فرض منصبی ہے کہ میں جو بھی خامیاں اردو ادب میں موجود ہیں، جو بھی کمی موجود ہے، یا کہہ لیجئے کہ اسے اردو ادب کو انگریزی ادب کے مقابل لے جانے میں جو بھی کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، مجھے انہیں دور کرنا ہے۔ مجھے بتانا ہے کہ اردو ادب میں یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، یہ رکاوٹیں ہیں، جب یہ دور ہوں گی تبھی اس کا معیار بلند ہوگا۔ لہٰذا کلیم الدین احمد نے اس کی بھرپور کوشش کی ہے کہ اردو ادب اپنے معیار سے بلند ہو، اور انگریزی ادب کے مد مقابل نہ صحیح مگر کم از کم اس قابل ہو جائے کہ اسے فخریہ اردو ادب کا سرمایہ قرار دیا جا سکے، اور اس کے لیے کلیم الدین احمد نے کافی کوشش کی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلیم الدین احمد نے اردو تنقید کو ایک نئی روح دی ہے، ایک نئی زندگی دی ہے، ایک نئی توانائی دی ہے، اور اردو ادب کو یہ کہہ لیا جائے کہ ایک نئی قوت عطا کی ہے۔ خیر، تو کلیم الدین احمد نے تنقید کے بابت کافی وسیع اور وقیع نکات بھی پیش کیے ہیں۔ ان کی تنقید کا ایک کارنامہ تسلیم کیا جا سکتا ہے، اور بالخصوص عملی تنقید میں کلیم الدین احمد کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ بالکل ہی منفرد ہے۔ کلیم الدین احمد تنقید کے حوالے سے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے، اور تنقید کی دنیا ان کے ذکر کے بغیر کبھی بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ